ایسے بے شمار نام گزرے ہیں جنہوں نے دین حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان، مال اور آرام قربان کیا۔ انہی ناموں میں ایک عظیم اور باوقار نام ہے حضرت بلال بن رباح حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اسلام کے پہلے مؤذن، صبر و استقامت کے پیکر، ایمان کی غیر متزلزل علامت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام بلال بن رباح تھا۔ آپ کا تعلق حبشہ، ایتھوپیا سے تھا۔ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا، جو ایک حبشی خاتون تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں غلام بنا لیے گئے اور مکہ مکرمہ لائے گئے، جہاں آپ قریش کے سردار امیہ بن خلف کے غلام بن گئے۔ امیہ بن خلف ایک سخت دل، متکبر اور ظالم انسان تھا۔ اس کے زیر غلامی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت مشقت، تذلیل اور تکلیف کا سامنا رہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی روشنی ڈال دی جو کبھی بجھ نہ سکی۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دعوت اسلام دے رہے تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام قبول کرنا مکہ کے ظالم نظام کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ تھا۔ جب امیہ بن خلف کو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو اس نے انتقاماً بدترین ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ کبھی تپتی ریت پر لٹایا جاتا، کبھی بھاری پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا، کبھی کوڑوں سے مارا جاتا، مگر بلال کی زبان پر صرف ایک نعرہ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ ایمان کی قوت، توحید کی پکار، صبر و استقامت کی علامت بن گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کی اذیتیں دیکھیں تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے بات کی اور کہا کہ بلال کو مجھے بیچ دو۔ امیہ نے کہا کہ اگر تم سونا بھی دے دو تو میں نہیں بیچوں گا۔ آخرکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ قیمت دے کر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا لیا۔ یوں وہ غلامی سے نجات پا کر اسلام کے آزاد انسان بن گئے۔ یہ وہ آزادی تھی جو ایمان کے بدلے میں ملی تھی، دنیا کے بدلے میں نہیں۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر آئے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو نماز کے اوقات بتانے کے لیے ایک مؤذن مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم اذان دو، کیونکہ تمہاری آواز بلند اور دلوں کو جگانے والی ہے۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی اذان میں ایسی روحانیت تھی کہ جو اللہ اکبر کہتے تو مدینہ کی فضاؤں میں ایمان کی لہر دوڑ جاتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی تھے اور ہر موقع پر آپ کے ساتھ رہے۔ انہوں نے کئی مشہور غزوات میں شرکت کی، جیسے غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا تو کعبہ کو بتوں سے پاک کیا۔ اسی موقع پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کل تک غلام سمجھے جانے والے بلال آج اللہ کے گھر کی چھت پر ایمان کی صدا بلند کر رہے تھے۔ قریش کے سردار حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ اسلام نے غلام کو عزت و سربلندی عطا کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے سے عاجز ہو گئے، کیونکہ ہر مرتبہ
اذان کے دوران نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ انہوں نے کہا اب میں کس کے لیے اذان دوں؟ چنانچہ وہ مدینہ چھوڑ کر شام دمشق چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد خواب میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کب ملاقات کرو گے ہم سے؟ یہ خواب دیکھ کر وہ مدینہ واپس آئے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے، اذان دی اور پورا مدینہ زار و قطار رونے لگا۔ بعد ازاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس شام چلے گئے اور وہیں سکونت اختیار کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 18 یا 20 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ ان کا مزار آج بھی دمشق میں زیارت گاہ خاص و عام کے لیے کھلا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔